7واں باب اسرائیل کا خاتمہ۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، خداوند خدا اسرائیل کے ملک سے یوں فرماتا ہے کہ تمام ہوا، ملک کے چاروں کونوں پر خاتمہ آن پہنچا ہے۔ اب تیری اجل آئی اور میں اپنا غضب تجھ پر نازل کروں گا اور تیری روش کے مطابق تیری عدالت کروں گا اور تیرے سب گھنونے کاموں کی سزا تجھ پر لاؤں گا۔ میری آنکھ تیری رعایت نہ کرے گی اور میں تجھ پر رحم نہ کروں گا، بلکہ میں تیری روش کے مطابق تجھے سزا دوں گا اور تیرے گھنونے کاموں کے انجام تیرے درمیان ہوں گے، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند ہوں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک بلا یعنی بلائے عظیم دیکھ وہ آتی ہے۔ خاتمہ آیا، خاتمہ آ گیا، وہ تجھ پر آ پہنچا۔ دیکھ وہ آ پہنچا، اے زمین پر بسنے والے، تیری شامت آ گئی، وقت آ پہنچا، ہنگامے کا دن قریب ہوا۔ یہ پہاڑوں پر خوشی کی للکار کا دن نہیں۔ اب میں اپنا قہر تجھ پر انڈیلنے کو ہوں اور اپنا غضب تجھ پر پورا کروں گا اور تیری روش کے مطابق تیری عدالت کروں گا اور تیرے سب گھنونے کاموں کی سزا تجھ پر لاؤں گا۔ میری آنکھ رعایت نہ کرے گی اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا۔ میں تجھے تیری روش کے مطابق سزا دوں گا اور تیرے گھنونے کاموں کے انجام تیرے درمیان ہوں گے، اور تم جانو گے کہ میں خداوند سزا دینے والا ہوں۔ دیکھ وہ دن، دیکھ وہ آ پہنچا ہے، تیری شامت آ گئی۔ عصا میں کلیاں نکلیں، غرور میں غنچے نکلے، ستم گری نکلی کہ شرارت کے لیے چھڑی ہو۔ کوئی ان میں سے نہ بچے گا، نہ ان کے انبوہ میں سے کوئی، اور نہ ان کے مال میں سے کچھ، اور ان پر ماتم نہ ہوگا۔ وقت آ گیا، دن قریب ہے، نہ خریدنے والا خوش ہو، نہ بیچنے والا اداس، کیونکہ ان کے تمام انبوہ پر غضب نازل ہونے کو ہے۔ کیونکہ بیچنے والا بکی ہوئی چیز تک پھر نہ پہنچے گا، اگرچہ ہنوز وہ زندوں کے درمیان ہوں، کیونکہ یہ رویا ان کے تمام انبوہ کے لیے ہے۔ ایک بھی نہ لوٹے گا اور نہ کوئی بد کرداری سے اپنی جان کو قائم رکھے گا۔ نرسنگھا پھونکا گیا اور سب کچھ تیار ہے، لیکن کوئی جنگ کو نہیں نکلتا، کیونکہ میرا غضب ان کے تمام انبوہ پر ہے۔ اسرائیل کے گناہوں کی سزا۔ باہر تلوار ہے اور اندر وبا اور قحط ہیں۔ جو کھیت میں ہے تلوار سے قتل ہوگا، اور جو شہر میں ہے قحط اور وبا اسے نگل جائیں گے، لیکن جو ان میں سے بھاگ جائیں گے وہ بچ نکلیں گے، اور وادیوں کے کبوتروں کی مانند پہاڑوں پر رہیں گے، اور سب کے سب نالا کریں گے، ہر ایک اپنی بد کرداری کے سبب سے۔ سب ہاتھ ڈھیلے ہوں گے اور سب گھٹنے پانی کی مانند کمزور ہو جائیں گے۔ وہ ٹاٹ سے کمر کسیں گے اور ہول ان پر چھا جائے گا، اور سب کے منہ پر شرم ہوگی، اور ان سب کے سروں پر چندلا پن ہوگا۔ وہ اپنی چاندی سڑکوں پر پھینک دیں گے اور ان کا سونا ناپاک چیز کی مانند ہوگا۔ خداوند کے غضب کے دن میں ان کا سونا چاندی ان کو نہ بچا سکے گا۔ ان کی جانیں آسودہ نہ ہوں گی اور ان کے پیٹ نہ بھریں گے، کیونکہ انہوں نے اسی سے ٹھوکر کھا کر بد کرداری کی تھی، اور ان کے خوبصورت زیور شوکت کے لیے تھے، پر انہوں نے ان سے اپنی نفرتی مورتیں اور مکروہ چیزیں بنائیں۔ اس لیے میں نے ان کے لیے ان کو ناپاک چیز کی مانند کر دیا، اور میں ان کو غنیمت کے لیے پردیسیوں کے ہاتھ میں اور لوٹ کے لیے زمین کے شریروں کے ہاتھ میں سونپ دوں گا، اور وہ ان کو ناپاک کریں گے، اور میں ان سے منہ پھیر لوں گا، اور وہ میرے خلوت خانے کو ناپاک کریں گے، اس میں غارت گر آئیں گے اور اسے ناپاک کریں گے۔ زنجیر بنا، کیونکہ ملک خونریزی کے گناہوں سے پر ہے اور شہر ظلم سے بھرا ہے۔ پس میں غیر قوموں میں سے
بدترین کو لاؤں گا اور وہ ان کے گھروں کے مالک ہوں گے، اور میں زبردستوں کا گھمنڈ مٹاؤں گا اور ان کے مقدس مقام ناپاک کیے جائیں گے۔ ہلاکت آتی ہے اور وہ سلامتی کو ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے۔ بلا پر بلا آئے گی اور افواہ پر افواہ ہوگی۔ تب وہ نبی سے رویا کی تلاش کریں گے، لیکن شریعت کاہن سے اور مصلحت بزرگوں سے جاتی رہے گی۔ بادشاہ ماتم کرے گا اور حاکم پر حیرت چھا جائے گی اور رعیت کے ہاتھ کانپیں گے۔ میں ان کی روش کے مطابق ان سے سلوک کروں گا اور ان کے اعمال کے مطابق ان پر فتویٰ دوں گا، تاکہ وہ جانے کہ خداوند میں ہوں۔ 8واں باب۔ یروشلم میں بت پرستی کا زور۔ اور چھٹے برس کے چھٹے مہینے کی 5ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور یہودا کے بزرگ میرے سامنے بیٹھے تھے کہ وہاں خداوند خدا کا ہاتھ مجھ پر ٹھہرا۔ تب میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شبیہ آگ کی مانند نظر آتی ہے۔ اس کی کمر سے نیچے تک آگ اور اس کی کمر سے اوپر تک جلوہ نور ظاہر ہوا، جس کا رنگ سیکل کیے ہوئے پیتل کا سا تھا، اور اس نے ایک ہاتھ کی شبیہ سی بڑھا کر میرے سر کے بالوں سے مجھے پکڑا، اور روح نے مجھے آسمان اور زمین کے درمیان بلند کیا، اور مجھے الہی رویا میں یروشلم میں شمال کی طرف اندرونی پھاٹک پر، جہاں غیرت کی مورت کا مسکن تھا جو غیرت بھڑکاتی ہے، لے آئی۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں اسرائیل کے خدا کا جلال اس رویا کے مطابق جو میں نے اس وادی میں دیکھی تھی موجود ہے۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، اپنی آنکھیں شمال کی طرف اٹھا۔ اور میں نے اس طرف آنکھیں اٹھائی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ شمال کی طرف مذبے کے دروازے پر غیرت کی وہی مورت مدخل میں ہے۔ اور اس نے پھر مجھے فرمایا کہ اے آدم زاد، تو ان کے کام دیکھتا ہے، یعنی وہ مکروہات عظیم جو بنی اسرائیل یہاں کرتے ہیں، تاکہ میں اپنے مقدس کو چھوڑ کر اس سے دور ہو جاؤں، لیکن تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا۔ تب وہ مجھے صحن کے پھاٹک پر لایا، اور میں نے نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ دیوار میں ایک چھید ہے۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، دیوار کھود۔ اور جب میں نے دیوار کو کھودا تو ایک دروازہ دیکھا۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، اندر جا، اور جو نفرتی کام وہ یہاں کرتے ہیں دیکھ۔ تب میں نے اندر جا کر دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہر نوع کے سب رینگنے والے کیڑوں اور مکروہ جانوروں کی سب صورتیں اور بنی اسرائیل کے بت گردا گرد دیوار پر منقش ہیں، اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے 70 شخص ان کے آگے کھڑے ہیں، اور یازینیہ بن صافن ان کے وسط میں کھڑا ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک بخور دان ہے، اور خوشبو بخور کا بادل اٹھ رہا ہے۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدم زاد، کیا تو نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے سب بزرگ تاریکی میں، یعنی اپنے منقش کاشانوں میں کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند ہم کو نہیں دیکھتا، خداوند نے ملک کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اس نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات جو وہ کرتے ہیں دیکھے گا۔ تب وہ مجھے خداوند کے گھر کے شمالی پھاٹک پر لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا ہے؟ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا۔ پھر وہ مجھے خداوند کے گھر کے اندرونی صحن میں لے گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی ہیکل کے دروازے پر آستانے اور مذبے کے درمیان قریباً 25 شخص ہیں، جن کی پیٹھ خداوند کی ہیکل کی طرف ہے، اور ان کے منہ مشرق کی طرف ہے، اور مشرق کا رخ کر کے آفتاب کو
سجدہ کر رہے ہیں۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا ہے؟ کیا بنی یہودا کے نزدیک یہ چھوٹی سی بات ہے کہ وہ یہ مکروہ کام کریں جو یہاں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو ملک کو ظلم سے بھر دیا اور پھر مجھے غضبناک کیا، اور دیکھ وہ اپنی ناک سے ڈالی لگاتے ہیں۔ پس میں بھی قہر سے پیش آؤں گا، میری آنکھ رعایت نہ کرے گی اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا، اور اگرچہ وہ چلا چلا کر میرے کانوں میں آہ و نالہ کریں تو بھی میں ان کی نہ سنوں گا۔